السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سکون والا لیسن سٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جزم ہے نا، تو جزم کا پچھلے سبق میں ہم نے وہ لیسن سٹارٹ کیا ہے۔ جزم ہر لفظ کے اوپر اب اس کی کیا آواز ہوتی ہے، اس میں کیا طریقہ کار کرتے ہیں، جب یہ سکون، اس کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جزم کہتے ہیں، لیکن کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کو زیادہ تر سکون بولا جاتا ہے، اس لیے جس حرف کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے نا، یہ جزم جس کے اوپر ہوتی ہے اس کو ساکن بھی بولتے ہیں۔ اب ہا کے اوپر جزم ہے ہا ساکن، نون کے اوپر جزم ہے نون ساکن، عین کے اوپر جزم ہے عین ساکن، طا کے اوپر جزم ہے طا ساکن۔ تو اب ہم اس کی مشق کریں گے، مطلب پریکٹیکل کریں گے، الفاظ کے اوپر اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نے حروف کے اوپر اس کی پریکٹس کی ہے۔ اب لفظ کو ہم حمزہ کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے، یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، کیوں؟ اب حمزہ زبر آ کریں گے یا حمزہ زبر نون ان کریں گے، یہ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کو اب ہم اکیلا نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر آ نہیں، اگر ہم حمزہ کو اکیلا پڑھیں گے اس نون کے اوپر تو زبر زیر پیش نہیں ہے، پھر اس کو پڑھنے میں مسئلہ ہوگا اس لیے ہم حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ تو اب اس کا جو میں ہجے کروں گا وہ ایسے نہیں کروں گا، حمزہ نون زبر ان، ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں وہ حمزہ زبر نون ان ایسے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایسے بھی جوڑ کر سکتے ہیں، حمزہ نون زبر ان، حمزہ زبر نون ان، دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ اسی طرح ہی پڑھائیں، لیکن جوڑ کرنا کا طریقہ ہمیں نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث میں بتایا، یہ صرف اور صرف ہجے جو کیا جاتا ہے نا، جس کو توڑ کہتے ہیں، اس کا طریقہ صرف اور صرف اس وجہ سے رکھا گیا تاکہ بچوں کو الفاظ کو ملانا آ جائے۔ بیسیکلی ہم نے قرآن تو روانگی کے ساتھ، رواں کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، تو جو مرضی آپ طریقہ کار کر لیں ملانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے زیادہ تر بچے جو میرے پاس پڑھتے ہیں وہ شروع سے ہی جو ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو حروف کا نام پہلے لیتے ہیں، زبر کا نام بعد میں لیتے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کو پھر میں اسی طریقے سے پڑھاتا ہوں جو ان کے لیے آسانی ہو۔ بچے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ایک ہی چیز آپ سارے بچوں کو، میں ٹیچر سے بات کر رہا ہوں، کچھ ایسے میری اسٹوڈنٹس ہیں جو خود ٹیچنگ کرتی ہیں، کرتے بھی ہیں، تو ان کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بچے کو دیکھیں بچے کے لیے آسانی کون سی ہے، کیونکہ زیادہ مشکل میں ڈالنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر نون ان تا زبر تا، ان تا، ہاں یہ بات ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھیں، اب میں نے حمزہ زبر نون ان کیوں نہیں کیا، ان کیوں نہیں کیا، اب یہ میں نے کیا ان تا، ان تا۔ اب اس آواز کو آپ اس کی پریکٹس کریں گے، اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کے لیے میں نے علیحدہ ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ صرف میں نے بچوں کو اس کا ہچے کروانا ہے اور اس کا روانگی کے ساتھ پڑھانا ہے، یہ میں نے پہلے بتایا ہوا ہے، تو اس لیے آپ پلیز باقی ویڈیوز کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ کچھ لوگ حمزہ زبر نون ان تا زبر تا، ان تا اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کو بہتر طریقہ، صحیح طریقہ جو ہے کہ وہ اخفاء کے ساتھ ہے، ان تا۔ یہ اس نون کی جو آواز ہے وہ ان بھی ہو سکتی ہے، آن بھی ہو سکتی ہے۔ اب ان کہاں پہ ہوگی یا آن کہاں پہ ہوگی، اس کے لیے آپ نے اگلے حرف کو دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس اگلے حرف تا کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی آواز اخفاء والی ہے، تو اس لیے یہاں پہ آپ نے اخفاء کرنا۔ حمزہ زبر نون ان تا زبر تا، ان تا، حمزہ کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ زیر ہا اہ، دا زیر دی، اہ دی۔ کچھ لوگ اسے پڑھیں اہ دی، اہ دی نہیں کرنا، اہ دی پڑھیں گے تو وہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا، اردو لہجے میں چلا جائے گا، آپ نے اس کو عربی لہجے میں پڑھیں گے کیا، اہ دی، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کو اہ دی نہیں پڑھنا۔ آگے با زبر عین، با، با، با کو آپ نے عین کے ساتھ ملانا ہے، با، عین کی آواز صحیح کرنی، با نہیں کرنا، ہاں حمزہ کی آواز نہیں کرنی، با، دال پیش دو، بعدو،
با زبر تو بق بق. اب تو کو موٹا بھی کرنا ہے قلقلہ بھی کرنا ہے بق. ٹھیک ہے بق بق آواز روکنے نہیں ایسے بق. میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ قلقلہ کیا ہوتا ہے، اس سے پچھلے سبق میں سمجھا دیا تھا آپ کو. تو آپ کو پھر بھی اگر حروف بھول جائیں تو اس قاعدے میں جو بلو اوپر نشان بنا ہوتا ہے نا جس حرف کے اوپر، تو اس حرف پہ اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے. بق قلقلہ یہ تو آواز جاری رکھتے ہیں، بق ایسے روکتے نہیں ہیں بلکہ بق بق. ٹھیک ہے. شین زبر شا بق شا. سین زبر عین سع یا زبریا سعیا. کاف نون پیش کن. اب آپ نے پھر یہاں پہ اخفا کن نہیں کرنا، کن کن تو نہیں کرنا اس کو، کن تا پیش تو کن تو. لام زبر سین لس تھا زبر تھا لستا. حمزہ زبر میم ام را دو زیر رین ام رین. اچھا تنوین پہ میں ابھی نہ اخفا کروں گا، اقلاب ادغام اظہار میں سے کچھ بھی میں نہیں کروں گا، جس طرح پھر آپ پزل ہو جائیں گے. ابھی یہاں پہ صرف اور صرف میں نے نون ساکن کے اوپر جو قاعدہ لاگو ہوگا تو وہ میں اس پہ اخفا کا خیال رکھوں گا، باقی کا میں نہیں خیال رکھتا. تنوین میں بھی وہی رول ہوتا ہے. میری بات کو وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو میری باقی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے ابھی کچھ لوگوں کو میری یہ جو بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ان کو سمجھ نہ آئے، پھر بھی کوشچن کر لیجئے گا انشاءاللہ میں بتا دوں گا. حمزہ زبر میم ام را دو زیر رین ام رین. با زبر را بر دال دو زبر دن بر دن. جیم زبر میم جم عین دو زبر عن جم عن. تو کوشش میری یہی ہے شارٹ ویڈیوز بناؤں، اس لیے پھر یہی 2 لائنیں آج اتنی بہت ہیں. تو آگے کا لیسن انشاءاللہ ہم زیادہ پڑھیں گے اور اس میں زیادہ لائنز پڑھ لیں گے، کیونکہ جو کوئی لیسن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں سمجھانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.